بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے زہاد میں لیے آگے بڑھے اور ان میں سے ایک کے سینے میں دے مارا۔ اس کی نوک ذرا میں پھنس گئی تو آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار کو میت سے سون کر رکاب میں کھڑے ہو کر اس زور سے ایک بھرپور ہاتھ مارا کہ دشمن دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اس طرح یہ پہلا رومی جوان تیغ ہو گیا۔ تیسرا گبرو آپ کی جرأت و ہمت دیکھ مبہوت سا ہو گیا اور متحیر ہو کے آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت قیس بن حبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو یہ ششدر و حیران کھڑا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قیس تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اس سردار پر بھی حملہ کیا اور اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر دور جا کے گرا اور دڑ زمین پر گرتا ہوا دکھلائی دیا۔ رومیوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یہ عرب شیطان معلوم ہوتے ہیں۔ فقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت بہان کو اس کی اطلاع کی گئی تو اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بادشاہ کو اس قوم کے حالات کی بہت زیادہ اطلاع تھی، مسیح کی قسم تمہارے اندر ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم مغلوب ہو رہے ہو اور یہ قوم برابر فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنی کثرت سے انہیں نفع پیش ڈالا تو تمہاری طرف سے کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی کہیں رہے تھا کہ اس کی قوم کا ایک سردار اس کے پاس آئے اور دیر تک اس کے کان میں کچھ کہتا رہا، اور جب وہ کہہ کر فارغ ہو گیا تو بہان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ لوگوں نے جس وقت اس سے دریافت کیا کہ آپ سے کیا کہہ گیا ہے تو یہ گونگوں کی طرح خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ یہ بن ایوب غسان کا بیان ہے کہ جس وقت اسے ان تینوں آدمیوں کے متعلق جن میں وہ پہلا سردار بھی شامل تھا خبر کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ وہ تمہارے اوپر فتح پا کر رہیں گے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک سردار آیا اور وہ اس کے کان میں کہنے لگا، ایھا الملک، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ آدمی جو بلق اور سبز گھوڑوں پر سوار اور تمام اسلحہ سے مسلح تھے آسمان سے اترے اور ان عربوں کو گھیر لیا۔ ہم بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، ہمارے لشکروں میں سے جو نکلتا رہا وہ برابر اس کو قتل کرتے رہے حتیٰ کہ ہمارے اکثر آدمیوں کا ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اب وہی بیداری میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ایک آدمی نے نکل کر ہمارے 3 آدمیوں کو قتل کر کے رکھ دیا ہے۔ میری رائے میں یہ آسمان میں ہی مقدر ہو چکا ہے کہ وہ ہم پر فتح یاب ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی بہان کا دل بیٹھ گیا اور ان کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کے کوئی جواب نہیں دیا۔ قوم بہان کے پاس جمع ہوئی اور اس نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ اس نے آپ کے کان میں کیا کہا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، مگر اس نے بالکل سکوت اختیار کیا۔ قوم کا جب زیادہ اصرار ہوا تو بحیثیت ایک خطیب کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دینی نصارہ کے حاملوں، اگر تم نے دل کھول کر ان عربوں کا مقابلہ نہ کیا تو تم نہایت ذلت و خسران میں رہو گے۔ مسیح علیہ السلام تم پر غصہ کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیشہ تمہاری مدد و اعانت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمہاری اوپر یہ حجت ہے کہ انہوں نے تمہارے پاس رسول بھیجا اور کتاب نازل کی، مگر تم نے دنیا میں ان کے رسول کا اتباع نہ کیا۔ تمہیں ان کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تم دنیا کی پیروی اور اتباع نہ کرنا۔ اس کی کتاب میں یہ حکم تھا کہ تم ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم کو دوست نہیں رکھتے، مگر تم نے دنیا کی اطاعت کی، ظلم پر کمر باندھ دی اور ان کے احکام کے خلاف کیا تو انہوں نے تمہارے مقابلہ پر تمہارے دشمنوں کو مدد دی۔ اب تمہارے خالق کے سامنے تمہارا کیا عذر ہو؟ تم نے اپنے نبی کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی کتاب کو پھش ڈال لیا۔ یہ عرب تمہارے مقابلے میں آ گئے جو تمہیں قتل کر کے تمہارے اہل و عیال کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور تم اب تک برابر اسی طرح معاصی اور ذنوب میں مبتلا ہو اور اسی علام الغیوب کی مخالفت پر کمر بستہ۔ ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مغلوب کر کے تمہارے دشمنوں کو تم پر غلبہ دے دیا تو چونکہ تم نہ امر بالمعروف کرتے ہو اور نہ نہی عن المنکر، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین انصاف اور بالکل عادل ہے۔ فقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر کر کے بہان نے اس خواب کا گوئے جواب دے دیا اور اس خواب دیکھنے والے کو تنبیہ کر دی کہ وہ اپنا خواب کسی دوسرے سے بیان نہ کرے۔
پھر حضرت قیس بن عبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ان تینوں مقتولین کا اپنے گھوڑوں سے اتر کر سامان اور اسلحہ اتارے اور مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں ہی گاہک ہیں۔ اس شخص نے سوار کو قتل کیا، اس کا سامان اسے غازی کے واسطے ہے، اور مجھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی حکم فرمایا ہے۔ ان دونوں نے وہ سامان لے لیا اور حضرت قیس بن عبیر رضی اللہ عنہ تو جہاں ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مقرر فرمایا اسی جگہ جا کھڑے ہوئے، مگر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ پھر میدان کارزار کی طرف پلٹ اور دونوں صفوں کے درمیان میں گھوڑے کو چکر دینے لگے، اور چونکہ آپ اس سردار کے گھوڑے پر جس کو آپ نے ابھی قتل کیا تھا سوار ہو کے گئے، اس لیے جس وقت آپ نے عرب جیسے گھوڑوں کی بھرتی اور تیزی اس کے اندر ندی کی تو آپ واپس آ گئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر ادھر چلے اور رومیوں کے میمنہ پر پہنچے ہی حملہ کر دیا۔ میمنہ کی صفیں ان کے حملے سے ہل گئے اور انہوں نے ان کے دو سواروں کو موت کا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد آپ یہاں سے پلٹے اور دشمن کے قلب پر جا گرے۔ یہاں سے اٹھے تو میسر پر آئے اور حملہ کرنے لگے۔ یہاں آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی تو آپ گھوڑے کو ایک ایڑ لگا کے لشکر کے مقابلے میں میدان کے اندر آ کھڑے ہوئے۔ اب آپ اپنے نام سے رومیوں کو ڈراتے اور انہیں مقابلے کے لیے بلاتے تھے، حتیٰ کہ ایک رومی سردار آپ کے مقابلے کے لیے نکلا، مگر ابھی بہت تھوڑا سا ہی وقفہ گزرا تھا کہ داعی اجل کو لبیک کہتا ہوا دوزخ کی طرف چلا گیا۔ دوسرا نکلا، اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس وقت آپ کی بہادری دیکھی تو دعا کی، اللہم رعاہ واحفظہ فإن عبد الرحمن قد اصطل اليوم بقتال جیش الروم وحدہ۔ اور الہ عبد الرحمن کی نگاہ رکھی، اس کی حفاظت فرمائیے، کیونکہ اس نے آج رومیوں کے لشکر میں آگ لگائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں پکار کر آواز دی، عبد الرحمن تمہیں اپنے باپ کے بڑھاپے اور ان کی بیعت کی قسم، بس اب تم چلے آؤ اور لڑائی اپنے مسلمان بھائیوں پر چھوڑ دو۔ آپ یہ سن کر واپس چلے آئے۔ کرام بن غنم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جو جنگ یرموک میں تھا دریافت کیا کہ آئے میدان کارزار میں تمہارے دوش بدوش خواتین اسلام بھی رہتی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں رہتی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر زوجہ زبیر بن عوام، خولہ بنت عزور، نصیبہ بنت کعب، ام یابان زوج اکرمہ بن ابی جہل، غزنہ بنت عامر بن عاصم زمری، معاف بن خان، مسلمہ بن عوف زمری، رملہ بنت طلحہ زبیدی، رعلہ، امامہ، زینب، نام ہندہ، یعمر، لبنہ وغیرہن رضی اللہ عنہن خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ یہ اس طرح جان توڑ کر لڑی تھی کہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو خوش اور راضی کر لیا تھا۔ فقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالملک بن عبدالحمید نے جو یرموک کے میدان میں موجود تھے بیان کیا ہے کہ پہلے دن یہ جنگ یرموک محض ایک چنگار تھی جو سلگتے سلگتے آخر میں ایک ایسی مہیب اور شعلہ آگ بن گئی کہ جس کے شرارے اڑ اڑ کر خرمنی ہستی کو جلا جلا کر خاک سیاہ کرنے لگے۔ اس کا ہر آنے والے دن گزرنے والے روز سے زیادہ خطرناک اور سخت آتا تھا۔ عمرو بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ لڑائی کم تھی، مگر بعد میں اس نے نہایت سختی اختیار کر لی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ چند ایک رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے لشکر میں واپس چلے آئے تو بہان نے اپنے 10 صفوں کو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے یہ حکم سنتے ہی مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمان بھی ان کی طرف بڑھے اور ایک گمسانی کارن شروع کیا۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جو اس وقت کھڑے تھے یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ معاملہ نزاکت کی حد تک پہنچا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمانے لگے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہا ان سے لوگوں نے کہ بے شک انہوں نے تمہارے مقابلے کے واسطے لوگ جمع ہو گئے، بس تم ڈرو ان سے۔ پھر اس وقت ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھے کارساز ہیں۔ کہتے کہ جس وقت تک آفتاب آسمان پر کھڑا رہا اس لڑائی کا نظارہ دیکھتا رہا، اس وقت تک فریقین میں برابر لڑائی ہوتی رہی، حتیٰ کہ شب کی تاریکی نے آ کر ان دونوں کو جدا کیا، اور یہ اس طرح ایک دوسرے سے جدا ہوئے کہ ایک نے دوسرے کو سوائے علامات اور نشانات کے کس طرح نہیں پہچانا۔
عرب کی ہر قوم اپنے اپنے شعار سے آواز دیتی اور ہر گروہ اپنے اپنے نسب یاد دلا دلا کر اپنی معینہ نشانوں کا پتہ دیتا تھا۔ اس طریقے سے ہر جماعت اپنی اپنی فرودگاہوں کو لوٹی۔ مسلمانوں کا استقبال ان کی عورتوں نے کیا۔ ہر ایک خاتون اپنی اپنی کملی سے اپنے شوہر کا چہرہ صاف کرتی جاتی اور کہتی جاتی تھی کہ اے اللہ کے دوست، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ مسلمان نے نہایت خوشی اور خیر کے ساتھ رات بسر کی خیموں میں آگ جلائے اور اطمینان سے ٹہلے رہے، کیونکہ اس پہلے دن کی لڑائی میں فریقین کا کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ رومی بھی بہت کم کام آئے تھے اور مسلمان بھی کل 10 ہی شہید ہوئے تھے، جن میں سے 2 آدمی حضرت موت کے مازین اور قادم نامی تھے، اور 3 یعنی رافع محلی اور جازم غسان کے ایک عبداللہ بن احزم انصاری، انصار میں سے 3 قبیلے بجیلہ سے ایک قوم مراد کے، جو حضرت قیس بن عبیرہ مرادی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت قیس بن عبیرہ رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت سے بے حد قلق ہوا تھا۔ انہوں نے اول ان کو تلاش کیا تھا، مگر جب وہ نہیں ملے تو یقین کر لیا تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے اپنے ساتھ روشنی اور چند آدمیوں کے ہمراہ میدان کارزار میں انہیں تلاش کرنے نکلے۔ معرکے میں سب جگہ تلاش کیا، مگر ان کی ناش کہیں دکھلائی نہیں دی۔ جس وقت یہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے دفاتن رومیوں کے لشکر میں سے ایک آگ ادھر آتی ہوئی دیکھی۔ یہ چند رومی تھے جو اپنے ایک سردار کو، جو نہایت ذی مرتبہ شخص تھا، تلاش کرنے آئے تھے۔ جس وقت حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے قریب ہو گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اپنی روشنی گل کر دو، خدا کی قسم میں ان رومیوں سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے وہ روشنی بجھا دی اور مقتولین کی ناشوں میں مل کر جنگ کے واسطے تیار ہو کے زمین پر پڑے رہے۔ رومیوں کی تعداد 100 کے قریب تھی اور وہ تمام اسلحہ و سامان سے مزین تھے۔ حضرت قیس کے آدمیوں کی تعداد کل 7 تھی، اس لیے انہوں نے حضرت قیس سے کہا کہ رومی 100 ہیں اور ہم 7، اور پھر تکے مان دے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ لوٹ جاؤ، میں یا تو اپنے بھتیجے کا بدلہ لوں گا ورنہ یہی جان دے دوں گا۔ خدا کی قسم میں اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر کے رہوں گا اور پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر یہ حضرات آپ کے ساتھ رہے اور ان کی بات پر تعجب کرنے لگے۔ رومی آگ کی ناشوں کے چاروں طرف پھرنے لگے اور اس سردار کی ناش کے پاس جو سب سے اول لڑائی کے لیے نکلا تھا اور جسے حضرت عبدالرحمن بن بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، ٹہرے اور اسے اٹھا کر پلٹنے لگے۔ جس وقت چلنے کا ارادہ کر لیا تو پیچھے سے حضرت قیس رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی للکار کر کھڑے ہوئے۔ رومی ان کی آوازیں سنتے ہی گھبرا اٹھے، سردار کی ناش کو پھینک دیا اور اس قدر بکھرائے کہ کہیں کہ انہیں کچھ خبر نہ رہی۔ مسلمان نے تلواروں سے کام لینا شروع کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ قتل کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ میرے بھتیجے کی طرف سے ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے، حتیٰ کہ اس طرح آپ نے 16 آدمیوں کو تحقیق کر لی۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اکثروں کو موت کی گھاٹ اتارا اور باقی جو بچے وہ بھاگ گئے۔ قتل سے فارغ ہو کر حضرت قیس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے حضرت سوید بن بہرام رضی اللہ عنہ کی پھر تلاش میں ہوئے اور رومیوں کے لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ دور سے آپ نے ایک آہ بری آواز سنی، اس کی طرف چلے تو اچانک آپ کے بھتیجے حضرت سوید بن بہرام رضی اللہ عنہ دکھلائی دیے۔ آپ انہیں دیکھ کر روئے اور فرمایا ابن اخی کیا بات تھی اور کیوں روئے؟ انہوں نے کہا چچا جان میں تعاقب کرتا ہوں اور رومیوں کی طرف بڑا چلا گیا تھا۔ جس وقت میں واپس پھرنے لگا تو ایک رومی نے اپنے لشکر میں سے نکل کر میرے ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کی نوک میرے پشت تک چیرتی چلی گئی۔ اب اس کی وجہ سے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ چند خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والے حوری میرے چاروں طرف ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہی ہیں میری روح نکل جائے۔ آپ یہ سن کر روئے، فرمایا ابن اخی ہر کام کا وقت لکھا ہوا اور معین ہے، کیا تعجب ہے کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہو؟ انہوں نے کہا افسوس چچا جان، خدا کی قسم دم لبوں پر آ چکا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے اٹھا کر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا دے اور میرا دم وہی نکلے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں اپنی پیٹ پر اٹھایا، مسلمانوں کے لشکر میں لا کے اپنی فرودگاہ میں انہیں لٹایا اور ایک کپڑا اڑا دیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ بھی خبر سن کر تشریف لے آئے اور ان کے بھتیجے کی طرف دیکھ کر کہ یہ نہایت جوان مرد کے ساتھ جان دے رہے ہیں، انہیں سلام کر کے ان کے سرانے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ مسلمان بھی یہ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ابن اخی کیا حال ہے اور ہم کس حالت میں تمہیں دیکھ رہے ہیں؟
حضرت سوید رضی اللہ عنہ نے کہانی کی بہتری اور بخشش کی حالت میں اللہ جل جلالہ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ اپنے قول میں بالکل سچے تھے اور آپ نے ہم سے بالکل درست اور صحیح ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حور مجھے آواز دے رہی ہے اور بلانا چاہتی ہے۔ حضرت سوید رضی اللہ عنہ یہ کہی رہے تھے کہ آپ کی روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اس کے بعد انہیں سپرد خاک کر کے ہم اپنے اپنے خیموں میں چلے آئے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے تمام قصہ بیان کیا اور رومیوں کے قتل کرنے کی خبر دی۔ آپ سن کر بے حد خوشی ہوئی اور سمجھ لیا گیا کہ ایک فعال نیکی جو مدد نصرت پر محمول ہوتی ہے۔ مسلمان نے یہ تمام رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزاری اور تمام رات اللہ تبارک و تعالی سے مدد نصرت طلب کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔